معزز سامعین کرام، آج حج کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں، اس سے قبل میں آپ حضرات کو جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ حضرات گرامی، آج ان کے صاحبزادے انہیں بڑی محبت مشقت کے ساتھ میں جو ہے شہر طیبہ کا سفر ان کا کروا رہے ہیں۔ اسی انداز میں اگر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے تو وہ بھی اپنے والدین کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر وہی بیٹا اپنے ماں باپ سے جو ہے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے یا ان کے ساتھ زبان درازی کرے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات اس انجام کو اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کس انجام تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ذرا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، اس واقعے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ حج کا موقع تھا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج پہ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سال حج پہ بہت زیادہ رش ہے، اس قدر بھیڑ ہے، اور آپ نے رس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا آخر اس سال اتنے سارے لوگ حج کے لیے آئے ہیں، مولا کیا سب کا حج قبول ہو گیا؟ کیا جتنے لوگ آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو جب وہ رات میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھلایا اور بتایا کہ اے مالک بن دینار، اس سال مکہ میں جتنے لوگ آئے ہیں حج کے غرض سے سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن صرف ایک ایسا بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، آپ عرض گزار ہوتے ہیں، مالک مولا آخر وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا دیکھنا چاہے تو کہا ہاں، کہا ان کا نام ہارون بلخی ہے، وہ بلخ کے رہنے والے ہیں۔ تو وہ جب خواب میں اس انداز میں انہوں نے جانکاری انہیں مل گئی، اب ان سے ہارون بلخی سے ملاقات کی غرض سے وہ انہیں ملاقات کرنا ان سے چاہا۔ اب جہاں پہ بلخ کا خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پہ گئے، پتہ کیا کہ بھائی بلخ والوں کا خیمہ کدھر لگا ہے۔ جب وہاں پہنچے کہا کہ مجھے ہارون بلخی سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا فلاں ہے، فلاں بندہ ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے، وہ ہمہ وقت صرف نفل نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور صدقات و خیرات کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، کسی سے کوئی فالتو بات چیت نہیں کرتا ہے، وہ صرف ہمہ وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ کہا اور تعجب میں پڑ گئے، اللہ فرما رہا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، ادھر بندے اس کی تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مالک بن دینار آپ قریب جاتے ہیں اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، آپ نے جیسے ہی ملاقات کیا اس کے بعد وہ ہارون بلخی آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ کہا کہ آپ مالک بن دینار ہو؟ کہا اب اور پریشان ہو گئے، ہائے کیا مسئلہ ہے، یہ بندہ مجھے بھی جان رہا ہے اور ادھر رب فرما رہا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اور پھر وہ بندہ کہتا ہے، ہارون بلخی کہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ مجھے بتانے آئے ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب اور پریشان ہو جاتے ہیں،
آخر کیا معاشرہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے میرا نام بھی جانتا ہے اور میرا حج جو ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے یہ بھی جانتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ جو ہے میں اسے پیغام دینے آیا ہوں۔ آخر کار اس کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آخر اس کا راز کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، آخر آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، مجھے کچھ بتائیے، مجھے کچھ سمجھائیے، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضرات گرامی ہارون بلخی کہتا ہے اے مالک بن دینار، اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھے تماشے ماریں گے، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ مجھ سے غصہ ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے آپ بتلاؤ آخر کون سی ایسی غلطی ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی اس کے بعد میں وہ بندہ بتانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے مالک بن دینار سنو، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور میری ماں روزے سے تھی، میں روزہ دار نہیں تھا اور میں ایک شہزادے کا بیٹا تھا، میری ماں روزہ دار تھی، نیک پرہیزگار تھی، لیکن میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں جو ہے عیاشی میں لگا رہتا تھا، میں جو پورا دن جو ہے گھوما کرتا تھا، میں پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ میں صرف سیر کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں جو ہے اپنے گھر میں آیا، سفر سے آیا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اپنے ماں سے کہا اے ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے جو ہے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، مجھے جو ہے کھانے کا کچھ دے دو۔ حضرات گرامی آپ کی والدہ نے کہا، آپ ہارون بلخی کی ماں نے کہا اے بدبخت تو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے اور روزے دار کا ادب بھی نہیں کرتا ہے، روزے دار کا احترام بھی نہیں کرتا ہے، تو کیسا بدبخت ہے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا، تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد میں ہارون بلخی کہتا ہے میری ماں روٹی لگا رہی تھی تندور میں، جب میری ماں نے کہا تمہیں کھانا نہیں ملا تھا تو میں شراب پی کے آیا تھا، میں شراب کی نشے میں تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہارون بلخی کہہ رہے ہیں میں نے شراب پی تھی، شراب کی نشے میں اپنے ماں کو میں نے ایک تماچا مارا، میری ماں تنور میں گر گئے۔ اس کے بعد جو ہے گھر والے مجھے پکڑ کے، محلے والے مجھے پکڑ کے مجھے جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا، جب مجھے ہوش آیا میں نے کیا دیکھا، میری بیوی جو ہے اپنے گھر کا سازو سامان اکٹھا کر کے، اپنا کپڑا اکٹھا کر کے اپنے میکے جا رہی ہے۔ حضرات گرامی ہارون بلخی کہتے ہیں اے مالک بن دینار سنو، میری بیوی اپنا پورا سازو سامان اکٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے میکے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا اے میری بیوی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں تمہارے گھر پہ نہیں رہ سکتی ہوں، میں ایک جو ہے ماں کے قاتل کے ساتھ میں اپنا ایک وقت بھی گزار نہیں سکتی ہوں۔ کہا میں ماں کا قاتل؟ کہا تو نے اپنے ماں کو قتل کر دیا، تم نے اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کہا میں کیسے اپنے ماں کو قتل کیا؟ کہا نہیں کل تم نے اپنے ماں کو جلتے ہوئے تنور میں تم نے گرا دیا، تمہاری ماں جو ہے قتل ہو گئی، تمہاری ماں کا جنازہ جو ہے چلا گیا۔ کہا میری ماں کا جنازہ کدھر ہے؟ کہا سنو تمہاری ماں نے مرتے وقت جو ہے پورے محلے والے سے کہہ کے گئی تھی اے میرے گاؤں والے سنو میرے بیٹے کو میرے جنازے کو ہاتھ پر لگانے دینا، کیونکہ میرا قاتل ہے جس بیٹے کو میں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ پہ رکھا وہی بیٹا ہے، آج مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے، لہٰذا مجھے میرے بیٹے کو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانے دینا۔ حضرات گرامی اس کے بعد میں وہ بندہ کہتا ہے آخر تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا سنو میں جو ہے ماں کے قاتل کے ساتھ میں کبھی نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیوی جانے لگتی ہے، وہ بندہ پریشانی کے عالم میں کیا کرتا ہے، وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار سنو جب بیوی چلی گئی پورا سازو سامان لٹ گیا، میں نے کیا کیا اس وقت میں نے ایک کلہاڑا لیا، اس سے پہلے میں نے جتنی جائیداد تھی میں نے سب اللہ کی راہ میں جو ہے خیرات کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک کلہاڑی لیا، اپنا پیر کاٹ لیا، اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس سال سے مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے، لگاتار میں ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن جب حج کرنے کے بعد میں جانے والا ہی ہوتا ہوں کوئی آ کر مجھے خبر کر دیتا ہے اے ہارون بلخی جا
چلا جا، تیرا کوئی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اے ہارون بلخی چلا جا، تیرا حج نہیں قبول ہوا۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار نے جب سنا، آپ نے بھی ایک تھپڑ مارا۔ جب ایک تھپڑ مارا، کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری بات کو سن کر مجھے تھپڑ ماریں گے۔ اس کے بعد تھپڑ مار کے آپ واپس چلے آئے۔ جب واپس چلے آئے تو خواب میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن دینار کو آتے ہیں خواب میں۔ آپ فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، آپ نے میرے اس بندے کو کیوں مایوس کر دیا؟ کہا حضور یا رسول اللہ وہ ماں کا قاتل ہے۔ کہا ہاں ماں کا قاتل ہے، لیکن وہ میدان محشر میں اپنی ماں کی ہی وجہ سے اسے جنت ملے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت اس کی ماں کو بلایا جائے گا، اور وہ اس کی ماں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گی کہ مولا میرا بیٹا میرا قاتل ہے، اس نے مجھے جلتے ہوئے تنور میں جلایا تھا، مولا تو بھی اسے اپنے جہنم میں جلا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تیرے سامنے تیرے بیٹے کو جلایا جائے گا۔ اب ماں کھڑی رہے گی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، فرشتوں اس کے بیٹے کو لے جا کر جہنم میں جلا دو۔ اب بیٹا جیسے جانے لگے گا اپنی ماں کو پکارے گا، ماں مجھے بچا لو، یہ فرشتے مجھے جہنم میں جلائیں گے۔ ماں تو پہلے اپنے ضد پہ اڑی تھی، نہیں جاؤ، کہ ماں مجھے بچا لو، یہ مجھے ماریں گے جلائیں گے۔ اور ماں ماں ہوتی ہے، دو چار بار جب بیٹے نے ماں ماں کہا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ تو ماں نے کہا اے مولا میرے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو معاف فرماتی ہوں، اے مولا میرے بیٹے کو معاف فرما دے، بخش دے، جہنم میں نہ جلا۔ رب فرمائے گا ابھی تو کہہ رہی تھی میں، اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں جلا دے۔ کہا اے مولا میں تو ماں ہوں نا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جلتے ہوئے کیسے دیکھ پاؤں گی؟ حضرات گرامی، تو ماں اس قدر ماں کی ممتا تڑپتی ہے۔ اگر آپ لاکھ غلطی کرو لیکن اپنے ماں کے سامنے ادب کے ساتھ میں پیش ہو جاؤ اور ان کے سامنے ان کا پیر پکڑ لو، ماں آپ کو معاف کر دے گی۔ حضرات گرامی، آج ضرورت ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کے ساتھ میں جو ہے عزت کے ساتھ پیش آئیں، اور جب وہ بڑھاپی کو پہنچے تو ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں۔